مجھے اس بات سے تکلیف تو بہت ہوتی تھی، مگر اپنے والدین کی خاطر خاموش رہتی تھی۔ رشتہ مانگنے والوں کے منہ بنا کر چلے جانے پر ہی وہ بے تحاشا دکھی ہو جاتے تھے۔ ایسے میں میرا اترا منہ دیکھ لیتے تو ان کے دل کے کئی ٹکڑے ہوتے۔ وہ پہلے بھی میری وجہ سے بہت پریشان تھے، بہت کوشش کر کے دیکھ لی مگر کہیں بھی میری بات نہیں بن رہی تھی۔ اس بات نے میری ماں کو شدید رنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں، بات بات پر بے تحاشا پریشان ہو جاتی اور چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو رونا آتا تھا۔ باپ کے کندھے لگ چکے ہوئے تھے، وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہونے لگے تھے، کتنی کتنی دیر خیالوں میں کھوئے رہتے تھے۔ ان کی بخلاہٹ خود ان کی سمجھ سے بھی باہر تھی، مگر میں سب سمجھتی تھی۔ مجھے اچھے سے اندازہ تھا کہ میری وجہ سے انہیں کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پاتے تھے۔ اللہ پر توکل تو بہت تھا، مگر پھر بھی ہزاروں وسوسے اور اندیشے انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے۔ ایک عیب دار بیٹی کا ماں باپ ہونا بھی کسی آزمائش سے کم نہیں۔ دیکھا جائے تو یہ ذات ایسی آزمائش دیتی ہے تو پھر ان آزمائشوں کو ٹالتا بھی تو وہی ہے۔ ایسے میں والدین کو چاہیے کہ اس ذات پر بھروسہ کریں، مگر دیکھا جائے تو والدین کا بھی قصور نہیں۔ وہ لاکھ اپنی بچی سے محبت کر لیں مگر زمانے کی باتیں ان کی نظریں چین سے جینے نہیں دیتی۔ یہی حال میرے والدین کا بھی تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے مگر لوگوں کی باتیں انہیں پریشان کرتی تھی۔ مجھ سے پیار ہونے کے باوجود بھی میری ماں ہر وقت یہی کوشش کرتی کہ جلد سے جلد میری شادی ہو جائے، مگر کوئی بھی مجھے اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے میں یہ بات جہاں میرے والدین کو دکھی کرتی، میرا بڑا بھائی دن بدن مجھ سے بیزار ہوتا جا رہا تھا۔ میری وجہ سے اس کی شادی بھی رکی ہوئی تھی، کیونکہ میرے والدین بے ضد تھے، پہلے بیٹی کی شادی کریں گے ورنہ بہو آ گئی تو ہماری بیٹی کا جینا حرام کر دے گی اور اسے سکھ کا سانس نہیں لینے دے گی۔ میرے بھائی کئی بار دبے لفظوں میں یہ بات کہہ چکے تھے۔ وہ ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے، وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی یہ جرأت نہیں دیں گے۔ واضح مطلب تھا، وہ چاہتے تھے کہ ان کی شادی ہو جائے، مگر میرے ماں باپ کا خوف ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ سچ کہوں تو میں نے بھی اس بارے میں بھائی کا احساس نہیں کیا، مگر اب بھائی کی بیزاری مجھ سے پوشیدہ نہیں رہی۔ اس بات نے مجھے شدید رنج و تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک وقت میں اپنے بھائی کی لاڈلی بہن تھی اور اب وہی بھائی مصروفیت کے بہانے بنا کر مجھ سے دور رہنے لگا تھا۔ تب میں نے سوچا اس کا کوئی قصور نہیں، اس کی بھی کچھ خواہشات ہوں گی جو میری وجہ سے پوری نہیں ہو رہی۔ اس لیے جب آج بھی مجھے ٹھکرا دیا گیا اور میرے رشتے کی بات نہیں بنی تو میں نے اپنے والدین سے بات کی، ان کو سمجھایا میری وجہ سے بھائی کی شادی لیٹ مت کریں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ جس اللہ نے مجھے بنایا ہے وہی اللہ میرا نصیب بھی اچھا کرے گا۔ آپ لوگ اللہ پر بھروسہ کریں اور بھائی کی شادی کا سوچیں، ایسا نہ ہو بیٹی کی خوشیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیٹے کو ناراض کر دیں۔ میری بات میرے والدین کو سمجھ آ گئی کہ بیٹی کی فکر میں مبتلا رہتے وہ اتنے اندھے ہو گئے۔ اپنے بیٹے کا اترا منہ ان کی نظر میں آیا، تبھی بھائی سے معافی مانگی اور کہا تم بتاؤ کوئی لڑکی پسند ہے تو ہم وہاں تمہارا رشتہ لے کر جاتے ہیں، نہیں تو خود تمہارے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بھائی کے چہرے کی رونق لوٹ آئی۔ تھوڑی سی جھجک کے بعد انہوں نے ایک لڑکی کا نام لیا جسے وہ پسند کرنے لگے تھے، مگر والدین کی خواہش کے احترام میں نام نہیں لے رہے تھے۔ ان کی فرما برداری نے میرے والدین کا دل جیت لیا۔ میرے والدین نے فوراً ہی اس لڑکی کے گھر جا کر رشتہ مانگ لیا۔ وہ لوگ بھی جیسے اس انتظار میں بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً ہی رشتے کی ہاں کر دی۔ یوں میرے بھائی کی بات طے ہو گئی۔ میرے بھائی خوش تھے، مجھے مان دے رہے تھے کہ میں دکھی نہ ہو جاؤں، اور اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر میں نے بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی
اور اپنا غم بلا کر دل و جان سے شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ لڑکی والے شادی سے پہلے نکاح کی رسم کرنا چاہتے تھے، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لہٰذا خاندان کے بزرگ افراد کو ساتھ لیا اور نکاح کرنے پہنچ گئے۔ یہ پہلی بار تھا جب میرا بھائی کے سسرال والوں سے سامنا ہو رہا تھا، ورنہ تو کمرے میں ہی رہتی تھی۔ مجھے دیکھ کر بھائی کی ساس چونک گئی اور پھر میری امی سے کہا، آپ کی بیٹی کا رشتہ ہوا کیا؟ میری امی نے پھیکا سا مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تو وہ خاموش ہو گئی اور پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ان کی نظروں پر میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اور اگلے ہی دن میری بھابھی کی امی نے میرے والدین سے میرا رشتہ مانگا۔ میرے والدین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، مجھے بھی شدید حیرت ہوئی۔ تبھی بھائی کی ساس بولی، میں جانتی ہوں آپ لوگوں کو میرا اس طرح سے اچانک رشتہ مانگنا حیرت میں مبتلا کر رہا ہے۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ لڑکے کی ایک بہن ہے، یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کنواری ہے۔ سچ کہوں گی لڑکا بہت اچھا ہے، مگر ابھی بھی یہ فکر ہے غیروں میں بیٹی دے رہی ہوں، پتہ نہیں اس کا کیسا نصیب ہو۔ اس لیے کل جب آپ کی بیٹی کو دیکھا تو خیال آیا کیوں نہ آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لوں، اس طرح آپ کی بیٹی کی شادی بھی ہو جائے گی اور میری فکر بھی کم ہو جائے گی۔ آپ کی بیٹی میرے گھر ہوگی تو میری بیٹی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں ہوگا۔ رہی بات میرے بیٹے کی تو ہماری طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، ہمیں تو بس سگڑ اور سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے۔ اور کل آپ کی بیٹی کو دیکھنے سے معلوم ہو گیا کہ لڑکی سلجھی ہوئی اور شریف ہے، ہمیں اس کے عیب پر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کا بیٹا میرے بیٹے کو اچھی طرح جانتا ہے، آپ اس سے بے شک پوچھ لیں اور پھر مجھے جواب دیں۔ اگر آپ لوگوں کا دل مان گیا تو میں ایک ساتھ ہی دونوں بچوں کی شادی کر دوں گی۔ یہ بات کہہ کر وہ چلی گئیں اور میرے والدین حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بے تحاشا خوش بھی تھے۔ سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی اچانک ان کی بیٹی کا نصیب کھل جائے گا۔ جب بھائی سے بات کی تو انہوں نے بھی مثبت اشارہ دیا کہ لڑکا بہت اچھا ہے اور اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا، اور پھر یہ فکر بھی نہیں رہے گی کہ جانے ہماری لڑکی کا کیسا نصیب ہو، کیونکہ میری وجہ سے میری بہن کو خوش رکھیں گے۔ بھائی کی طرف سے مثبت اشارہ ملنے کی دیر تھی، ابو نے 2 دن بعد فون کر کے بھائی کی ساس کو ہاں میں جواب دیا۔ ہاں ہوتے ہی میرے بھائی کی ساس اسی شام اپنے خاندان کے چند افراد کو لے کر ہمارے گھر آ گئی اور اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی اور بھائی کی شادی کے ساتھ ہی میری شادی طے کر دی، اور شادی سے 2 روز پہلے میرا نکاح۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ میں یقین ہی نہیں کر پائی کہ میرا رشتہ ہو گیا تھا۔ میرے رب نے مجھ پر مہربانی کر دی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد میں کتنی دیر پھوٹ پھوٹ کر روئی، خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت سے دوچار تھی۔ کتنے وقت سے تو میں اپنی تکلیف میں اپنی پریشانی اپنے اندر دبائے بیٹھی تھی، مگر آج مجھے یہ غبار باہر نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے میرے ماں باپ کی پریشانی دور کر دی۔ میں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ میں نے اپنے بھائی کا احساس کیا اور اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا۔ اور اگر آج بھی میرے ماں باپ اپنی ضد پر قائم ہوتے کہ پہلے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو شاید ساری زندگی ہم دونوں بہن بھائی کنوارے رہ جاتے۔ واقعی اللہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے اور اللہ کی مصلحت وہی بہتر جانتا ہے۔ میرا نصیب بھائی کے نصیب سے ہی جڑا تھا، میرے والدین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے بھائی بھی جیسے ایک دم سے ہلکے پھلکے ہو گئے تھے اور اپنی خواہش کے مطابق انہوں نے رشتہ تو کرا لیا تھا، مگر اب جب میرا چہرہ دیکھتے تو ان کو شرمندگی ہوتی تھی۔ مگر شکر خدا کا ہم پر کرم ہوا اور ہماری ساری فکریں دور ہو گئی۔ جو لوگ میرے عیب کو دیکھ کر مجھے ٹھکرا چکے تھے آج وہی میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔
क्योंकि मेरा होने वाला शौहर बहुत हसीन, पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ था और पैसे की भी कोई कमी ना थी। ऐसा लड़का मुझ जैसी ऐबदार लड़की को मिल गया था सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बेटी का घर मजबूत बनाना चाहते थे। यकीनन उनके दिल में अल्लाह ने ये खौफ डाला होगा जो अपनी बेटी की खुशियों की खातिर ये रिश्ता करें, और इस तरह उनकी बेटी की वजह से मेरा घर भी बस गया। ये अनहोनी हुई थी, मगर सच है अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। किसी ने सोचा भी नहीं था इस तरह अचानक से मेरा रिश्ता हो जाएगा। मैं बहुत खुश थी और ख़ुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। बस एक बार ही अपने होने वाले शौहर की तस्वीर दिखी थी और उसे देखकर मेरे दिल में ख्वाब बनना शुरू कर दिए। मैं मुतमईन थी और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर किसी भी किस्म के वहम और वसवसे का शिकार नहीं थी, क्योंकि उस लड़के की गारंटी मुझे मेरे भाई ने दी थी कि वो बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है, उसकी संगत में बहुत खुश रहूँगी। तो भला भाई की गारंटी गलत हो सकती थी? इस बात ने मुझे मुतमईन किया। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे माँ बाप भी हर किस्म के अंदेशों से दूर थे और ज़ोरों शोर से शादी की तैयारियों में मगन थे। शादी की सारी तैयारियां बहुत अच्छे अंदाज से हुई थी। सारे इंतजामात बहुत बेहतर हुए। मेरे वालिदैन चाहते थे कि शादी में किसी भी किस्म की कमी ना रहे। मेरे लिए तो दोनों ने बहुत परेशानी झेली और अब वो चाहते थे कि अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी मेरी शादी पर लुटा दें, दिखा दें दुनिया वालों को कि उनकी बेटी उनके लिए कितनी कीमती थी, जिसे उन्होंने एक मामूली सी ऐब की वजह से ठुकराया था। और दुनिया ने देखा भी और महसूस भी किया। रुखसती के रोज़ ब्यूटिशियन ने कमाल महारत से मेरा ऐसा मेकअप किया कि वो ऐब बिल्कुल ही छुप गया और बहुत गौर से देखने के बाद भी आसमान से उतरी हूर लग रही थी। जो भी मुझे देखता दांतों तले उंगली दबा लेता। कितनी माँओं ने मुझे देखकर यही सोचते हुए अपने दिल थाम लिए कि अगर मेरे मामूली से ऐब को वो नज़रअंदाज करती तो आज इतनी हसीन बहू उनकी होती, जो ना सिर्फ प्यारी लग रही थी बल्कि अपने साथ लाखों का इंतहाई कीमती और शानदार जहेज़ लेकर जा रही थी। और ये तो आपको मालूम था कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए सोने के बारी बारी जेवर भी बना रखे थे और मेरे नाम पर 2 प्लाट भी थे। उन सब ने अपनी बेवकूफ़ी के तहत अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और इतनी अमीरजादी लड़की अपने हाथों से गुनवा दी। जहाँ सबके चेहरों पर पछतावों की रकम साफ वाज़ेह दिखाई दे रही थी, वहाँ मेरी सास फ़ख्र से सर ऊंचा किए बैठी थी और उसने घाटे का सौदा नहीं किया था। ऐसे की कमी उन्हें भी नहीं थी, मगर जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे माला माल किया था, इस तरह तो वो भी अपनी बेटी को नहीं दे पाए थे। मेरे ख़ानदान वालों के साथ साथ मेरे शौहर के ख़ानदान वाले भी हैरत और हसद का शिकार थे और ये सब देखकर मेरे दिल में इत्मीनान भर गया। ऐसा नहीं था कि मैं मगरूर लड़की थी, बल्कि मैं इतनी बार ठुकराई जा चुकी थी कि अपनी शादी को लेकर मैंने कई खौफ दिल में पाल लिए थे। अपने ऐब की वजह से मैं खुद को हर किसी से कमतर समझती थी और लोगों में उठना बैठना छोड़ दिया था। अब ऐसे में लोगों की निगाहें देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैं इतनी बेमौल नहीं थी। मेरी भी हैसियत थी कि मैं 4 लोगों में सर ऊंचा करके बैठ सकती और अपने ऐब की वजह से शर्मिंदगी और बुखलाहट का शिकार न होती, बल्कि एतमाद के साथ हर किसी से मिलती बोलती। और ये एतमाद मुझे मेरे वालिदैन ने बख्शा था। और यही तो आज का दस्तूर है, अगर लड़की बेतहाशा अमीर हो तो फिर उसके हर ऐब छुप जाते हैं और वो लाखों में एक होती है। मेरे वालिदैन ने भी यही फार्मूला अपनाया, लिहाजा दिल में जो थोड़ा खौफ था वो भी जाता रहा और मैं गर्दन ऊंची करके अपने शौहर के हमरा अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में मेरा इस्तकबाल बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। हर किसी ने मुझे हाथों हाथ लिया था।
किसी ने भी मेरे ऐब को लेकर सवाल नहीं उठाया था। हालांकि मेरा ऐब सब जानते थे, मगर सब खामोश थे और मेरी इज्जत कर रहे थे। उस बात से मैं अंदर तक सरशार हो गई थी और दिल से अपनी सास की शुक्रगुजार हुई और उसकी खिदमत करने की ठान ली। मैंने सोच लिया था मैं अपने शोहर का दिल अपने अखलाक से जीतूंगी। मैं दिल में हज़ारों मंसूबे बनाती कमरे तक पहुंचती। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आने वाले लम्हात को सोचकर घबराहट तारी हो रही थी। थोड़ी देर गुजरी, मेरा शोहर कमरे में दाखिल हुआ। मैं सर झुकाए अपनी कपकपाहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद मेरे शोहर ने गला खंकार कर मुझे सलाम किया, तो मैंने सर के इशारे से इन्हें सलाम का जवाब दिया। मेरे शोहर ने मेरा घूंघट उठाया, मेरे हुस्न की तारीफ़ की और मुंह दिखाई का तोहफा देकर चेंज करने वाशरूम में चले गए। फिर काफ़ी देर वाशरूम में लगाकर जब वो बाहर आए तो चेंज कर चुके थे। उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई थी। बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि वो अपनी शादी को लेकर खुश थे। नहीं, उनको इतना संजीदा देखकर मैं घबराहट का शिकार होने लगी थी। तभी मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरे पास आए और बोले, तुम्हें मेरी तरफ से फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये शादी मेरी मर्ज़ी से हुई है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और तुम्हें दिल से कबूल किया है। बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो। उनकी बात सुनकर मैंने फ़ौरन कहा, मुझे एतराज़ नहीं, आप आराम कर लें। मेरी बात पर मेरे शौहर ने शुक्रिया अदा किया और करवट बदल कर सो गए। तो मैं अपना बारी बार कम लहंगा संभालती वॉशरूम में गई। मैंने पहली रात को लेकर बहुत से अरमान सजाए थे और अब सारे अरमानों पर पानी फिर गया था, मगर मैं फिर भी खुशकिस्मत थी कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि मुझे मेरे शोहर ने दिल से कबूल किया था। बस तबीयत ख़राबी की वजह से वो सोना चाहते थे। मेरे ऐब को लेकर उन्होंने कोई तमाशा नहीं किया था, मुझसे नफ़रत का इजहार नहीं किया था और कोई भी ऐसी बात नहीं की थी जिससे मेरा दिल टूटता। बल्कि उन्होंने मुझसे जितनी भी बातें की बहुत इज़्ज़त व एहतराम से की। ये बात मेरे लिए इत्मीनान का बाइस थी। लिहाजा मैं पुरसकून होकर सो गई। अगले रोज़ मेरे वालिदैन ने मेरे चेहरे से मेरी खुशी जांचना चाही, तो मैंने दिल से मुस्कुराकर इन्हें मुतमईन किया। मेरे माँ बाप भी मुतमईन हो गए और मुझे ढेरों दुआएं देते चले गए। मैं भी खुश थी, मगर रात होते ही मेरी खुशी अंदेशों में बदलने लगी। उस रात भी मेरे शोहर ने तबीयत की खराबी का बहाना किया और करवट बदल कर सो गए। और ये सिर्फ 2 रातों की बात नहीं थी। मेरे शोहर मुझसे बहुत इज्जत से पेश आते, मेरा बहुत ख्याल रखते, मगर जब रात होती तो वो कोई ना कोई बहाना करके सो जाते थे। अब तो मैंने महसूस करना शुरू कर दिया था कि उनके अंदाज में मेरे लिए अपनायत और गर्मजोशी महसूस नहीं होती थी। कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपने करीब पाकर उनके जज्बात मचल रहे हों, बल्कि ऐसा लगता था मेरे पास होते हुए भी उनके जज्बात ठंडे थे, बिल्कुल बर्फ़ की तरह। हम एक ही बेड पर सोते, मगर मेरे शोहर को देखकर ऐसे लगता जैसे वो कमरे में अकेले हैं। मेरी मौजूदगी का उनको पता ही नहीं। इस बात से मैं फ़िक्रमंद रहने लगी, मगर अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से मेरे वालिदैन परेशान हों और मेरे भाई की ज़िंदगी में कोई दरार आए। वो अपनी बीवी के साथ बहुत खुश थे। मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से उनकी खुशी मांद पड़े। मेरी सास भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उठते बैठते मुझसे पूछती कि उनका बेटा मेरा ख्याल तो रखता है ना। उनकी फ़िक्र पर मैं उनका एहसास करती और उनको उनके बेटे के बारे में कभी नहीं बताया कि उसने आज तक मुझे बीवी का दर्जा नहीं दिया। मैं बस सब्र कर रही थी और बहुत सब्र से अपने शोहर का अपनी तरफ मुतवज्जो होने का इंतज़ार कर रही थी। मगर कब तक? शादी को 3 महीने गुजर गए।
شوہر کا رویہ جوں کا توں تھا، تو میری برداشت جواب دینے لگی۔ اور ایک روز جب مجھے خوشخبری ملی کہ میری بھابھی حاملہ ہے، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، یہ خوشی مجھے بھی مل سکتی ہے اگر آپ کو احساس ہو جائے تو، مگر ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے صرف سودا بازی کی، اپنی بہن کی خوشیوں کا سودا، جبکہ عیب دار لڑکی کو قبول کرنا آپ کو بھی گوارا نہیں تھا۔ اگر ایسا ہے تو بتا دیں، میں اس نام نہاد رشتے کو ختم کر دیتی ہوں، اور تسلی رکھیں میری وجہ سے آپ کی بہن کی خوشیوں پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اب تو اس کے قدم مضبوط ہونے جا رہے ہیں، میری وجہ سے کوئی بھی اسے گھر سے نہیں نکالے گا، مگر مجھے مزید دھوکے کی زندگی نہیں جینی۔ میری بات پر میرے شوہر کچھ دیر تو میرا منہ دیکھتے رہے، پھر میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے، سچ سننا چاہتی ہو نا تو سنو، جو تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے، اور تمہارا عیب بھی میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی میں نے اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر تمہیں مجبوراً برداشت کیا ہے۔ ہاں البتہ یہ بات حقیقت ہے، میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی تھی، تم سے تو کیا کسی سے بھی نہیں، کیونکہ عیب تم میں نہیں مجھ میں ہے۔ میں نامرد ہوں اور یہ بات میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، میرے گھر والے بھی نہیں۔ ہر ماں کی طرح میری ماں کو بھی یہی خواہش تھی کہ میری شادی ہو، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی ماں کو اپنا یہ سچ بتا پاتا، اس لیے ہر بار ٹال مٹول سے کام لیتا اور کبھی شادی نہیں کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کسی لڑکی کی زندگی خراب ہو۔ میں نے تو سوچ لیا تھا میں ایسے ہی رہوں گا، مگر پھر میری بہن کا رشتہ آ گیا، لڑکا انجان تھا۔ میری ماں کو اپنی بیٹی کی فکر تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ اس فکر میں وہ میری شادی تم سے کروا دیتی۔ یہ سچائی تو مجھے شادی کے چند روز بعد ہی پتہ چلی، جب میری بہن کے نکاح والے روز میری امی نے تمہیں دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ تمہارے چہرے پر عیب ہے اور اس بات کو وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ انہوں نے وہی کیا، انہوں نے میرے سامنے یہ رویا کہ انہیں اپنی بیٹی کی فکر ہے، اس وجہ سے وہ میری شادی تم سے کروانا چاہتی ہیں۔ تم عیب دار لڑکی ہو، اگر شادی کے بعد مجھ سے تمہیں مسئلہ ہوا بھی تو تم نام نہیں لوگے اور اپنے عیب کی وجہ سے خاموش رہو گی، اور اس طرح میری بیٹی کی خوشی بھی یقینی ہوگی۔ میں اپنی ماں کو روکنا چاہتا تھا، مگر روک نہیں پایا، کیونکہ میری بہن بھی میری ماں کی ہاں میں ہاں ملانے لگی اور مجھ سے منت کرنے لگی کہ میں اس کی خوشیوں کی خاطر شادی کر لوں۔ میں جان ہی نہیں سکا کہ میری بہن کی پسند کی شادی ہے، ورنہ میں کبھی بھی یہ شادی نہیں کرتا۔ اپنی بہن کی خاطر میں خود غرض ہو گیا، تم سے شادی کر لی، مگر شادی کے بعد جب مجھے یہ حقیقت معلوم ہوئی تو میں بہت شرمندہ ہوا تھا۔ مجھے دکھ ہوا کہ میری ماں اور بہن نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مگر دیکھا جائے تو وہ بھی انجان تھیں، وہ تو بس میری شادی کرانا چاہتی تھیں، مگر اس میں تمہارا بھی قصور نہیں تھا، جاننے انجاننے میں تم پھنسی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم اگر یہاں رہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور اگر واپس جانا ہے تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ میں پہلے ہی تمہاری زندگی خراب کر چکا ہوں، اس بات کا مجھے احساس ہے۔ یہ بات کہہ کر میرے شوہر کمرے سے چلے گئے اور میں ہکا بکا ان کو جاتا دیکھنے لگی۔ اس دھوکے پر مجھے شدید رونا آیا، مگر پھر سوچا کہ جب میری ساس اس بات سے بے خبر تھی تو وہ کیسے قصوروار ہو سکتی ہے۔ وہ تو اپنے بیٹے کا بھلا سوچ رہی تھی کہ چلو بہن کی خوشیوں کے لالچ میں صحیح کس طریقے سے ان کے بیٹے کا گھر بس جائے، اور ان کا بیٹا یعنی میرا شوہر جانے کس اذیت سے یہ درد سہ رہا تھا۔ اس میں اتنا بڑا عیب تھا اور وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ میری طرح وہ بھی بہت خواب دیکھتا ہوگا، مگر اس کی اذیت مجھ سے کہیں زیادہ تھی۔ میرے پاس دلاسا دینے والے میرے والدین موجود تھے، مگر اس کی تکلیف ایسی تھی کہ وہ کسی کو دکھا سکتا تھا، اور نہ اس کے پاس کوئی ایسا تھا جو اس کو دلاسے دیتا۔
और फिर मैं कौन सा मुकम्मल थी, ऐब तो मुझ में भी था। और क्या होता कि एक मुकम्मल मर्द के साथ मेरी शादी हो जाती, मगर वो मुझे इज़्ज़त ना दे पाता और मेरे ऐब को लेकर मुझे जलील करता, जबकि मेरा शोहर मुझे बहुत इज़्ज़त देता था। मैंने अपने आंसू पूछे और अपने शोहर के पीछे गई और मुझे मालूम था कि वो कहाँ होगा। मेरे तवक्को के ऐन मुताबिक वो घर के पिछले बाग में सर झुकाए बैठा था। करीब पहुंचने पर मुझे मालूम हुआ कि वो रो रहा था। मैं उसके पास बैठ गई, उसके आंसू साफ किए और कहा, कोई बात नहीं, हम कुछ वक्त के लिए कहीं चले जाते हैं और फिर बच्चा गोद लेकर वापस आ जाएंगे कि अल्लाह ने हमें औलाद दी है। इस तरह आपकी सच्चाई भी छुपी रहेगी और हमारी फैमिली भी मुकम्मल हो जाएगी। बस मुझसे वायदा करें कि आप अपना इलाज कराने की कोशिश करेंगे। मेरी बात पर मेरे शौहर नम आंखों से मुस्कुरा दिए और बेअख्तियार मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया। आखिरकार उन्हें भी अपना गमगुसार मिल गया था, जिससे वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते थे। और एक बेहतरीन साथी मिलने पर मैं एक बार फिर अपने अल्लाह का शुक्रगुजार थी।